بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے جماعت دہم، تو میری آج کی ویڈیو 10th کلاس کے لیے ہے، اردو کی بک جماعت دہم، جس کا پہلا لیسن حمد ہے۔ تو میں آپ کو حمد کی تشریح اور اس کا خلاصہ اور مرکزی خیال انشاءاللہ سکھاؤں گی، کیونکہ جب آپ 10th کلاس میں آتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ پرسنٹیج انکریز کرنے کے لیے، اپنے جو ہے وہ مارکس بڑھانے کے لیے اردو کی طرف کافی زیادہ توجہ دینی ہوتی ہے، کیونکہ سائنس سبجیکٹ کی طرف آپ بہت توجہ دیتے ہیں، ان کے مارکس آ جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اردو میں کافی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو میں اچھی طرح سے تشریح میں رہنمائی دوں اور انشاءاللہ گرامر میں بھی دوں گی۔ تو 10th کلاس کے لیے، جماعت دہم کے لیے یہ میری آج پہلی ویڈیو ہے۔ یہ آپ کے سامنے حمد نظم میں شروع کرنے لگی ہوں۔ آپ کے لیے ٹاپک کے ساتھ یا جو بھی آپ نظم پڑھتے ہیں، غزل پڑھتے ہیں، اس کے شاعر کا بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ جیسے یہ حمد ہے تو اس کے شاعر کا نام ہے حفیظ جالندھری، یعنی حفیظ جالندھری نے یہ حمد لکھی ہے، اور میں اس کا پہلا شعر پڑھتی ہوں۔ ایک شعر پڑھنے کے بعد میں اس کی تشریح آپ کو سمجھاؤں گی۔ ہر شعر کی تشریح کے ساتھ ایک شعر ہوگا، اور ایک اور لازمی چیز جو میں تشریح سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کیونکہ آپ کی یہ 10th کلاس ہے تو اس میں تشریح بہت وضاحت سے ہوتی ہے۔ شعر پڑھنے کے بعد آپ نے اس کا مفہوم بتانا ہے۔ مفہوم جو ہے وہ بہت مختصر ہوتا ہے، یعنی 2 لائن میں آپ بتائیں گے۔ اس کے بعد تشریح ایک شعر کی کم از کم 1 صفحے پر مشتمل ہونی چاہیے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنے سبق کا۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ اس کو آپ نے عالم نہیں پڑھنا، یہ عالم ہے۔ عالم کہتے ہیں دنیا کو، اور جب ہم عالم بولیں گے، اس کو لام کے نیچے زیر بولیں گے تو اس کا معنی اور ہو جائے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے علم والا، تو وہ عالم ہے، اور یہ جو ہم اس نظم میں پڑھ رہے ہیں وہ ہے عالم۔ تو حمد کی تعریف بھی میں آپ کو سمجھا دوں۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ تو میں نے آپ کے سامنے ابھی جو شعر پڑھا ہے، اس کی 2 لائن میں آپ کو مفہوم سمجھاتی ہوں۔ شاعر نے اس شعر میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی طاقتور ہے کہ اس کے ایک حرف کن ادا کرنے سے یہ دنیا وجود میں آ گئی، بلکہ زندگی کی گہما گہمی اور یہ ہنگامے اور رونقیں اسی حرف کے سبب ہیں۔ اب میں آپ کو معنی بھی بتاتی ہوں۔ کن کا مطلب ہے ہو جا، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، یہ عربی کا لفظ ہے۔ عالم کہتے ہیں دنیا کو، کشاکش کھینچا تانی۔ جی، تو اس کی تشریح میں شروع کرتی ہوں۔ آیت قرآنی ہے کن فیکون، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی تشکیل کا ارادہ کرتا ہے تو لفظ کن کہتا ہے، ہو جا، فیکون، اور وہ ہو جاتی ہے، یعنی مارز وجود میں آ جاتی ہے۔ ہمیں جب کوئی چیز بنانے کی جستجو ہوتی ہے، ہم پہلے ایک خاکہ تیار کرتے ہیں اور اس چیز کو بنانے میں جتنے مواد کی ضرورت ہوتی ہے وہ مہیا کرتے ہیں، پھر اس چیز کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور پھر بہت جد و جہد کے بعد ہم اپنا شاہکار بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھولے نہیں سماتے۔ لیکن اللہ کی ذات اتنی طاقتور ہے کہ اسے نہ تو منصوبے بنانے پڑتے ہیں اور نہ مواد مہیا کرنا پڑتا ہے، اور نہ ہی کوئی عرصہ درکار ہوتا ہے۔ وہ تو صرف ایک حرف کن ہو جا ادا کرتا ہے، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ عالم سے مراد پوری کائنات ہے، جس کی وسعتوں کا اندازہ لگانے سے انسان کی ذات قاصر ہے، اور یہ اتنی وسیع کائنات اللہ تعالیٰ کے صرف ایک حرف کی تخلیق ہے۔
نہ صرف یہ کائنات بلکہ اس میں موجود مختلف قسم کی مخلوقات بھی تخلیق ہوئیں جنہوں نے اس کائنات کو رنگین بنا دیا۔ یہ دنیاوی گہما گہمی اور یہ ہنگامے دنیا کو رونق بخشتے ہیں، اور یہ ساری رونق حرف کن سے وجود میں آئی۔ تو یہ اس ایک شعر کی تشریح ہے۔ اب اسی شعر کی مناسبت سے میں آپ کو بتاتی ہوں ایک اور شعر، جو جب آپ تشریح لکھ لیں گے تو اینڈ پہ آپ نے یہ شعر بھی لکھنا ہے۔ اس سے جو آپ کی تشریح پڑھنے والا ہے یا ایگزامینر ہے، جب آپ ایگزامز میں یہ تشریح لکھیں گے تو آپ کا شعر لکھا ہوگا، اس سے ایک تو آپ کے ذوق کا پتہ چلتا ہے کہ اردو ہماری قومی زبان ہے اور آپ کی اس میں کس حد تک دلچسپی ہے، اور دوسرا وہ آپ کی تشریح کو ایک خوبصورت رنگ دے دیتا ہے۔ تو اسی شعر کے مطابق میں آپ کو دوسرا شعر بتاتی ہوں جو آپ نے لکھنا ہے آخر میں۔ اور بقول شاعر، بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسماں تو نے، دکھائے اپنی قدرت کے کیا کیا نشاں تو نے۔ تو میں اب دوسرا شعر پڑھتی ہوں۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ تو شعر کا مفہوم ہے، چونکہ آپ نے اوپر پہلے شعر کی جب آپ تشریح شروع کریں گے پہلے آپ مفہوم بتائیں گے۔ آسمان کا منظم نظام اس کی حکمرانی کی دلیل ہے، ہمیشہ کی بہار یہ ظاہر کرتی ہے کہ کوئی ایسا باغبان ہے جو اس رنگینی کو مان نہیں پڑنے دیتا۔ جی، تو اس کی تشریح میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی ذات خود فرماتی ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ یہ سورج، چاند، ستارے اتنے عظیم اجسام ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ انسان کو اپنے روب کے زیر اثر رکھا ہے۔ انسان ان سے تو ڈر جاتا ہے لیکن اپنے خالق سے نہیں ڈرتا، اور یہ عظیم اجسام اپنی تمام تر شان و شوکت کے باوجود اپنے مالک سے ڈرتے ہیں کہ اس کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے۔ انہیں ایک مخصوص دائرے میں سفر کا حکم ہے اور وہ ازل سے اس کے حکم کے مطابق عمل پیرا ہیں۔ انہیں اتنی جرت نہیں کہ ذرا سے بھی گمراہ ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط حکمرانی کی دلیل ہے۔ خزاں کے بعد بہار کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ایسا مالی ہے جو مسلسل اس خوبصورتی کو سینچ رہا ہے، جس کی وجہ سے زندگی میں رنگینی قائم ہے۔ موسم خزاں میں ایسا لگتا ہے کہ مرجھایا ہوا درخت یا پودا کبھی دوبارہ سبز نہیں ہو سکتا، مگر ہر سال بہار کے آتے ہی زندگی کی رنگینی بھی لوٹ آتی ہے۔ بہار کی یہی مستقل مزاجی اس امر کی دلیل ہے کہ زمین کو زندگی بخشنے والی ذات اتنی طاقتور ہے کہ مرجھائے ہوئے پودے سے سرسبز و شاداب پودا برآمد ہوتا ہے۔ تو یہ ہے شعر نمبر 2 کی تشریح۔ اس کے لیے میں آپ کو شعر بتاتی ہوں جو آخر میں آپ لکھیں گے۔ بقول شاعر، ہر گل میں تو ہے، تجھ میں ہزاروں تجلیاں، دیوانہ کر دیا مجھے فصل بہار میں۔ جی، تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے تیسرے شعر کی طرف۔ زمیں پر جلوہ آراں ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ جی، اس کا مفہوم اس طرح سے، زمین پر پھیلی ہوئی لاتعداد نشانیوں سے ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں، اسی نے تو ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو اس شعر کی تشریح اس طرح سے ہوگی۔ انسانی سوچ محدود ہے جبکہ کائنات بہت وسیع ہے، وہ کائنات میں پھیلی بے شمار نشانیوں سے ناآشنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی خالق کی ذات کو پانے کے لیے ظاہری آنکھ کا سہارا نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ اس میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ اس کا ادراک کر سکے۔ اس کو دیکھنے کے لیے باطنی آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے۔ اگر باطن کی آنکھ کھل جائے تو وہ ہر جگہ دکھائی دے گا، پودوں میں، درختوں میں، بدلتے موسموں میں، یہاں تک کہ خود انسان کے اپنے اندر بھی۔
بقول شاعر، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ اللہ نے مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پرورش کا ذمہ بھی خود لیا اور ان کی خوراک کا بندوبست کیا۔ انسان اگر اپنی زندگی پر غور کرے تو اللہ تعالیٰ نے اسے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور جب وہ ان نعمتوں کا اظہار نہیں کرتا تو خالق کو خود کرنا پڑتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مختلف اقسام کے پھل، طرح طرح کے غلے، کھانوں کو خوشبودار بنانے کے لیے مسالہ جات۔ انسان چاہے بھی تو ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، لیکن شکر ادا کرنے کی کوشش واجب ہے، جس سے انسان روگردانی کرتا ہے۔ تو اس شعر کی تشریح کو مزید چار چاند لگانے کے لیے آخر میں جو شعر آپ اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے، پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے، دور جام اس کا، کسی کو تشنائے لب رکھتا ہے لطف عام اس کا۔ تو یہ 3 اشعار کی تشریح میں نے آپ کو سمجھائی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اسے اچھی طرح سے سنا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور اگر آپ کو لکھنے کی ضرورت ہے تو میں نے بہت صاف الفاظ میں آپ کو جو ہے وہ پڑھایا ہے۔ آپ اس کو اپنی نوٹ بکس پر تحریر بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی یا آپ مزید کچھ جو ہے وہ اور سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ پلیز کومنٹ میں بتائیے گا، اور تشریح اور گرامر تو میں انشاءاللہ کرواؤں گی، لیکن اگر آپ کچھ اور سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کومنٹ میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ میری مزید ویڈیوز اپنے اسی سلیبس کے متعلق دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔